وشرط سماع كل منهما لفظ الآخر وحضور حرين أو حر وحرتين خلافا للشافعي رحمه الله تعالى إذ عنده لا يصح إلا بشهادة الرجال مكلفين مسلمين سامعين معا لفظهما فلا يصح إن سمعا متفرقين كما إذا نكح بحضور واحد ثم غاب هو وحضر آخر فعاد بحضوره. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اور نکاح چل رہا ہے نکاح، اور شرط کی گئی ہے، شرط کیا گیا ہے سننا ہر ایک کا دونوں سے دوسرے کے لفظ کو. زوجین میں سے ہر ایک دوسرے کا لفظ سنے، خود یا وکیل کے ذریعے یا آرائے شرع میں کہ لکھ کر بھیجائے. سمجھیں، یہ ضروری ہے. جب تک دونوں ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے حجاب قبول نہیں ہوگا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. شرائط النکاح خمسۃ. نظر آ رہے ہیں؟ شاہدین کا حاضر ہونا، وجود زوج، وجود زوجہ، ہوا نال تے نہیں نہ نکاح پڑھنا. وجود الولی کب؟ جب کہ ہو زوجین کا ایک صغیر یا مجنون یا رقیق. اب ولی کا وجود بھی ضروری ہے. الکفات پانچویں شرط، کف ہو، برابری سرابری ہو. تصویر بائیں طور کے ہو زوج کف زوجہ کا. یہ 5 شرطیں ہیں نکاح کی. اچھا جی، سماع ہو یعنی ولو حکمن، زوجین ایک دوسرے کی بات سنیں اگرچہ حکمن سنیں. جیسا کہ عورت غائب ہے، محفل میں نہیں ہے، پرلے کمرے 'چ بیٹھی ہے. کل کتاب ہے، جیسا کہ لکھ کر بھیجنا اس کو کہ فلاں کا تیرے ساتھ نکاح کر دیں، تیری اجازت ہے. وہ کہے اجازت ہے تو آ کر اس کو دوسرے کو کہیں حضرت تو آپ کو قبول ہے، تو اس نے کہا جی قبول ہے جی. اس لیے کہ خط کا پڑھنا یہ خطاب کے قائم مقام ہوتا ہے. کیا کہیں؟ خط کا پڑھنا یہ خطاب کے قائم مقام ہوتا ہے. کیا کہیں؟ خط کا پڑھنا یہ خطاب. قرآن شریف دیں میں ایک باری. کیا کہیں میں؟ خط کا پڑھنا یہ قائم مقام خطاب کے ہوتا ہے. یہ خط ہے، اس کا پڑھنا ایسے ہے جیسے سرکار ہم سے خطاب فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حدیث کا پڑھنا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اس لیے کہ خط کا پڑھنا یہ خطاب کے مقام میں ہوتا ہے. اور شرط کیا گیا ہے سننا ہر ایک کا دوسرے کے لفظ کو. جی منع کر. اور شرط کیا گیا ہے سننا ہر ایک کا ان دونوں سے دوسرے کے لفظ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی،
اور کیا شرط ہے؟ اور شرط کیا گیا حرین کا حاضر ہونا، اور شرط کیا گیا ہے حر اور حراتین کا حاضر ہونا۔ یہ بھی شرط کیا گیا کس میں؟ نکاح میں۔ نکاح بغیر گواہوں کے منعقد نہیں ہوتا۔ اچھا، مسئلہ پچھلا رہ گیا، اور اسی طرح منعقد ہو جاتا ہے نکاح گونگے سے، جی، جب کہ اس کے لیے اشارہ معلومہ ہو۔ گونگے کا نکاح پڑھنا ہو تب بھی ٹھیک ہے، یہ گونگے سے مطلب ہے گونگے کا نکاح کرنا، اس کو اشارہ معلومہ ہو اور گونگا گواہ بنے، اشارہ معلومہ ہو، سمجھتا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں اصل گونگے کا اپنے نکاح کی بات ہے جی، گونگے کے اپنے، کیونکہ گواہوں کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ اور فریقین کا سننا، تو گونگا یا گونگی وہ اشارے سے سمجھتی ہے کہ نکاح کیا ہوتا ہے، تو پھر نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اچھا، او ویخو قذافی فتح القدیر، اور مستحسن جانا ہے ابن الحمام رحمہ اللہ نے کہ اگر اچھے طریقے سے کتابت کر سکتا ہو کون، تو نہیں لا تقع بالاشارت، نہیں واقع ہوگا نکاح کس کے ساتھ؟ کے ساتھ بوجہ مندفع ہو جانے ضرورت کے اس شے کے ساتھ جو زیادہ دلالت کرتی ہے کس سے؟ وَأَيَّدَهُ ابن عابدین فی رد المحتار، بما ہوا بسبب اس کے جو عدل ہے اشارے سے، فقالا پس کہا، بلکہ یہ قول تصریح بالمفہوم ہے ظاہر الروایہ سے، یہی ففی کافل حاکم شہید وہ ہے جس نے نص کی اس کی، کیا کہ پس اگر گونگا نہ لکھ سکتا ہو، تو یہ تو پیچھے سے امام صاحب کے زمانے سے بات ہے، گونگا نہ لکھ سکتا ہو اور ہو اس کے لیے اشارہ کہ پہچانا جاتا ہے فی طلاقی و نکاحی و شراعی، یہ شراء خریدنا و بیعی تو فہو جائز، اور اگر نہ پہچانا جائے یہ اس سے یا شک ہو اس میں تو پھر باطل ہے۔ پس تحقیق مرتب ہے، رتب جواز الاشارہ علی عجز، مرتب ہے اشارے کا جواز اس کے عجز انل، پس فائدہ دے گا یہ اس بات کا کہ اگر اچھے طریقے سے لکھ سکتا ہے تو نہیں جائز اشارہ اس کا جی۔ پھر کلام جیسا کہ نہر میں ہے، محض وہ فی کسر صحت تصرفات ہی علی الکتابت، وگرنہ اس کا غیر واقع ہو جائے گی طلاق اس کی کتابت کے ساتھ، جیسا کہ آ رہی آخر الباب میں، تو فما بالو کا بھی۔ اچھا جی، تو گونگا لکھ کر بھی اگر لکھ سکتا ہے تو اشارے سے اگر اشارہ سمجھ سکتا ہے تو اچھا جی، سمجھے ہی؟ ہوں دیکھو با حضور دیکھو با حضور حرین الاخری، محض شرط کیا گیا ہے دوسرے کے لفظ کا سننا تاکہ متحقق ہو جائے، ایک دوسرے کے لفظ سنے زوجین تو تاکہ رضامندی متحقق ہو جائے، پس مرتبط ہو جائے گا قبول کس کے ساتھ؟ ایک مسئلہ۔ اور بہرحال شاہدین کا حاضر ہونا کیوں شرط ہے؟ پس بوجہ اس فرمان کے، اس حدیث کے کہ نہیں نکاح مگر ولی کے ساتھ اور دو عادل گواہوں کے ساتھ، جی، اخرج ابن حبان فی صحیح واخرج ترمذی مرفوعا، کہ سونے فرمایا بغایا وہ ہیں جو نکاح کرتے ہیں اپنا بغیر بینہ کے، جی، وہ بغایا ہے، زانیہ ہے۔
اور نکالا اس کو عبدالرزاق نے موقوف علی ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور باب میں احادیث نکالا ہے ان کو دارقطنی وغیرہ نے، اور سند ان کے بعض کی اگرچہ ضعیف ہے مگر ذوف منجبر ہو جاتا ہے کثرت طرق کے ساتھ۔ اب یہ بار بار بات آتی ہے، اور موطا میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لایا گیا ایک رجل آپ کے بارگاہ میں نکاح کے بارے میں کہ نہیں گواہ تھے اس نکاح پر مگر ایک رجل اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نکاح سر ہے، راز کا ہے۔ جی اچھا جی، کہ نہیں گواہ تھا اس پر مگر ایک رجل اور ایک، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نکاح سر ہے، یہ اعلانیہ نکاح نہیں ہے، یہ پوشیدگی کا نکاح ہے، اور میں نے اجازت دیتا اس، اور اگر تو نے پیش قدمی کی ہوتی اس میں تو البتہ تجھے رجم کیا جاتا۔ جی تو اس کی سمجھا میں نے پیش قدمی کی ہوتی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پیش قدمی کر دینا نا اس نکاح تو بعد تو تینوں رجم کرنا سی، تینوں رجم ہو جانا سی۔ اچھا جی، علامہ مولانا عبدالحی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کے ساتھ جدا ہو گیا نکاح باقی عقود سے، باقی جو معاملات ہیں بیع شراء وغیرہ، جدا ہو گیا نکاح باقی عقود سے، کیونکہ باقی عقود نافذ ہو جاتے ہیں بغیر اشہاد ہی، اس پر گواہ بنانے کے بغیر بھی وہ عقد، لیکن گواہ بنانے باقی عقود میں مستحب ہیں یا تاکہ کوئی مکرے تو کم از کم گواہ تو ہونا وہ بلا ہوئے، اور بہرحال نکاح بس یہ تو منعقد ہی نہیں ہوتا بغیر حضور شاہدین کے، نہ قدان تے نہ بالکل منعقد ہی کو نہیں ہونا۔ جی جی اچھا جی، مسئلہ عورت نے مرد کو وکیل بنایا یا مرد نے کسی مرد کو وکیل بنایا کہ میری شادی کرا دے، تو اس نے گواہوں کی موجودگی میں شادی کرا دی، تو یہ جو وکیل ہے اس پر بھی دو گواہ ہونے چاہیے کہ اس کو فلاں نے وکیل بنایا یا عورت نے اس کو اس پر بھی گواہ شرط ہیں تب نکاح ہوگا۔ کہتے ہیں بہرحال شہادت التوکیل بن نکاح، توکیل بن نکاح پر شہادت بس نہیں ہے شرط سے تے نکاح کے لیے، سمجھا گئی ہوں، محض فائدہ شہادت توکیل بن نکاح کا ثابت کرنا ہے توکیل کی جوہ کے انکار کے وقت۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب نکاح ہو گیا تو عورت انکار کرتے میں تینوں گواہ بنائے نے جھوٹ جا میں تو ویکھے ہی نہیں اج تک کہ بوتھا جا کے میرے نکاح پڑھانا پھردا ہے، یہ ہن مسئلہ کوئی نہیں، ہوں ثابت نہیں ہوئے گا کہ ہو جائے گا کہ نہیں۔ اب ضروری ہے کہ جب عورت وکیل بنائے تو کہے بھی ساتھ دو گواہ بھی دو، جو یہ بات سنے اگر تو کل منکر ہو جائے محفل جو میری بےزتی کرا دے تو میں تاں تے تیرا وکیل بننا مان جی۔ یا مرد کہتا ہے بعد میں یار گو جائے میں تینوں ویکھے ہی نہیں، تو کتنے میرے نکاح پڑھاتا پھرنا، میرے اگے چنگے بڑے 5-7 بچے کون ہی ہے تو کتنے میرے نکاح پڑھا دیتا ہے۔ اے مسئلہ ہے کہ اس لیے یہ شرط ہے کہ انکار کریں، ویسے نکاح کے منعقد ہونے کے لیے یہ شرط سمجھے ہی اے شاباش جی۔ مسئلہ جی حرین کون، رین سے اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ الاشتراط العدد کہ عدد ہونا چاہیے ایک نہیں گواہ، اور یہ عدد کہاں سے ماخوذ ہے؟ یہ ماخوذ ہے اللہ جل جلالہ کے اس فرمان ذی شان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واستشہدوا شہیدین، کتنا ہے یہ؟ من رجالکم فإن لم یکونا تو رجلین، اگر 2 مرد نہ ہوں
تو فرجلم وامراتان کتنے ہو گئے کل 3 ایک مرد 2 عورتیں اور شرط کی گئی ہے یہ کہ ہوں وہ دونوں مرد ہیں یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہیں عاقلین بالغین ہوں کیونکہ شہادت انہوں نے گواہ بننا ہے شہادت یہ باب الولایت سے ہے باب اپنے اوپر بھی ولایت اور اس کی بات کسی پر بھی نافذ ہو سکتی ہو باب الولایت سے ہے اور نئی ولایت ان کے لیے جو نہیں مکلف کن پر نئی ولایت مکلفین پر جو خود مکلف نہیں ان کو مکلفین پر ولایت کیسے ہوگی مسئلہ جی اور شرط کیا گیا بھی ہونا ان دونوں کا وہ حرین یا حر اور حرتین ہوں اس لیے کہ غلام نے ولایت اس کے لیے حر پر اور شرط کی گئی ہے بھی کہ وہ دونوں کیا ہوں مسلمان ہوں مکلفین مسلمین کے آ رہے کیونکہ نئی شہادت کافر کے لیے مسلم کے خلاف لقول جل جلالہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا جی ہرگز نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں کے خلاف کوئی راستہ نہیں بنایا کہ کافر غالب ہوں مومنات اچھا جی سوال یہ ہے اگر تو کہے کہ ولایت عبارت ہے قول کے نافذ کرنے سے غیر پر جی خواہ غیر اس کا مقر ہو یا ولایت اس کو کہتے ہیں کہ میری بات مولوی ہاشم پر نافذ ہو جائے خواہ یہ مانے یا یہ ہے ولایت اور یہ تو محتاجی ہوتی ہے اس بات کی طرف ادائیگی کے وقت جب گواہی دینی ہے نا قاضی کے سامنے تو پھر ان کی گواہی سے بات نافذ ہوگی نہ کہ حال انعقاد میں تو صرف یہ ہے کہ بھی یہ بات ہوئی ہے ہمارے سامنے بس اتنی ہے جی تو لہٰذا مناسب ہے یہ کہ منعقد ہو جائے نکاح غلاموں کی گواہی کے ساتھ کافر کی گواہی سے مراد مطلب ہے 2 کافر بیٹھے نے بالغ نے 2 غلام بیٹھے نے بالغ نے ایک غلام 2 لونڈیاں ایک کافر 2 کافراں اگرچہ نہیں ثابت ہوگا نکاح قاضی کے پاس ان ہو کہ اندہ ہیں ان ہو نہیں ہونا چاہیے اندہ ہونا چاہیے ان ہو پر اتنے بھی غلطی ہے اگرچہ نہیں ثابت ہوگا ان القاضی نہیں اند القاضی کی قاضی کے پاس ثابت نہیں ہوگا ہوش ہی اچھا دونوں کی ادائیگی کے ساتھ جیسا کہ محدود فی القذف گواہ تو بن جائے گا کہ آ رہے نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن اگر انکار ہو گیا گڑبڑ ہوگی تو اس کی گواہی قاضی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی یہ ہے سوال یہ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مراد ولایت سے یہاں اصل اعتراض دی بنیاد ہے کہ محدود فی القذف جو ہے وہ بھی تو گواہی نہیں دے سکتا صرف اس نے آگے آ رہا ہے وہ گواہ بن سکتا ہے نکاح کا ادائیگی نہیں کر سکتا تو یہ بھی ادائیگی نہیں نہ کر سکتے تو بننے میں پھر کیا حرج ہے محدود فی القذف اور ان میں کیا فرق ہے تو یہ سمجھا جائے قل تو میں کہتا ہوں مراد ولایت سے یہاں ولایت ہے ایسی ولایت جو نہیں متعدی وہ کہ محتاجی ہو اس کی طرف انعقاد کے وقت جی ولایت سے یہاں مولوی جی وہ ولایت ہے جو متعدی نہیں وہ ولایت کے محتاجی ہے اس کی طرف انعقاد کے وقت صرف اتنی ضروری ہے اگرچہ آگے متعدی نہ ہو یعنی قاضی کے پاس اور یہ جو ہے نا ولایت غیر متعدیہ یہ بھی ان دونوں میں غیر وافی ہے کس میں اور محدود فی القذف میں یہ ہے اس لیے ان سے نکاح منعقد ہو جائے گا ان سے نہیں ہوگا کیوں
اور شرط کرنا شہادت کا نکاح کے انعقاد کے لیے. اب یہ ان میں اندر وافی کیوں نہیں ہے؟ ان میں کس میں؟ کافر اور غلام میں، کہ بھئی صرف یہ نکاح منعقد بھی نہیں ہو سکتا ہے ان سے. وجہ اور شرط کرنا گواہوں کا نکاح کے انعقاد کے لیے بعض وہ نکاح کے شرف اور نکاح کے اظہار. تو اب غلام اور کافروں کی وجہ سے تو عظمتیں نہیں ہوتی، اور یہ بات مفقود ہے کس میں؟ یہ وجہ ہے قضا فی البنایا. واپس چلو. خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ آپ کے نزدیک نہیں صحیح نکاح مگر رجال کی گواہی کے ساتھ. ایک مرد دو عورتوں سے نکاح منعقد نہیں ہوتا. کن کے نزدیک؟ خلافاً لشافعی رحمہ اللہ تعالی. استناد ان کا حدیث کے ظاہر کے ساتھ ہے. کیڑی حدیث؟ سونیا فرمایا کہ نہیں نکاح مگر ولی کے ساتھ اور دو شاہدین، عادل شاہدین کے ساتھ. شاہدین مذکر کا صیغہ ہے کہ مؤنث کا؟ اس ظاہر کو انہوں نے دلیل بنایا ہے. تو اس کا جواب، کیونکہ لفظ شاہدین واقع ہوتا ہے کس پر؟ مذکرین پر. ہم کہتے ہیں بابا اگر یہ بات ہوگی تو پھر جہاں مذکر کے صیغے ہیں مؤنث کے کوئی نہیں ہے، پھر سارے وہ احکام مذکروں کے لیے ہوں گے، مؤنثات تو نکل جائیں گی جی. اچھا جی، واہ واہ. ہم کہتے ہیں نہیں فرق باب شہادت میں مذکر اور مؤنث کے درمیان، اور یہ لفظ جو ہے حدیث پاک میں یہ مطلق شاہدین ہے باوجود قطع نظر کرنے کے وصف ذکورت اور وصف، کیونکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ صیغے مذکر کے ہوتے ہیں، مراد مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں، سوائے ان معاملات کے جو ان کے اپنے اپنے خاص ہیں. جی چل جی. اور شرط کیا گیا حاضر ہونا حرین کا یا حر اور حرتین کا. خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کے نزدیک نہیں صحیح نکاح مگر رجال کی گواہی کے ساتھ. جی. اور شرط کیا گیا ہے حاضر ہونا حرین کا اور یا حر اور حرتین کا. خلاف واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، کیونکہ آپ کے نزدیک نہیں صحیح نکاح مگر رجال کی گواہی کے ساتھ. مکلفین. اچھا جی، وہ جو ہے نا حرین یا حر و حرتین، وہ دونوں مکلف ہوں یعنی بالغ ہوں، یعنی یہ مطلب ہے مسلمین ہوں. کیا ہوں؟ اور سننے والے ہوں اکٹھے دونوں کے لفظ کو. ایجاب بھی دونوں اکٹھے سنیں اور قبول بھی اکٹھے سنیں. جی سنیں جی. جی ایجاب قبول دونوں اکٹھے سنیں. پس نہیں صحیح اگر سنا انہوں نے متفدرا حال کہ وہ متفرقین ہیں، تو یہ نکاح اب اس کی ایک تصویر ہے، جیسا کہ جب نکاح کیا گاموں اور گامن نے ایک کی حاضری میں. جی ایک گواہ تھا تو انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ نکاح کیا. اچھا جی، تو پھر وہ چائے پینے چلا گیا کیفے کی اور حاضر ہو گیا دوسرا، تو پھر دونوں نے کہا مڈو شڈو میں تیرے نال نکاح کیتا، سا کہ میں قبول کیتا. جی فعادا بحضور ہی، تو یہ نکاح کوئی نہیں ہے، یہ فلا یصح، یہ صحیح نہیں ہے. اچھا جی دھیان اوپر نکیو. سامعین، پس لہذا جی جزیات، پس نے منعقد ہوگا نکاح نائمین کی موجودگی میں اور دو ڈوروں کی موجودگی میں. اسم جی وہ پیچھے ایسے ہوں اپنا نکاح، وہ ڈورے دا اپنا نکاح سی، یہ ہوں جی
اور گونگا، تو گونگا سے نا اسام، ہاں بہرا، استغفر اللہ، دو سوئے ہوئے ہیں یا دونوں کانوں سے بالکل بہرے ہیں، تو ان کے سامنے نکاح اگر پڑا ہے تو منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ حاضر ہونا ان دو کا اور نہ حاضر ہونا ان دو کا برابر ہے، سنیں جی، برابر ہیں امداد میں سماعہما قولہما، برابر ہے ان کے عدم سماع کے وقت قول ان دونوں کا. سمجھا گئی یہ کہ بھی چونکہ انہوں نے ان کی بات سنی نہیں ہے تو لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ثابت بالاحادیث وہ اشتراط شہادت ہے، نہ کہ صرف حاضر ہونا، کہ وہ گواہ بن سکیں. گواہ وہ قاضی کے پاس گواہی قبول ہوتی ہے، کوئی بات کی بات ہے، یعنی گواہ بن سکیں، یہ مطلب ہے. اور یہ گواہ بننا نہیں متحقق ہوتا بغیر، اور نواں مسئلہ، اور اسی طرح بغیر سمجھنے کے، بغیر، اب یہ نیا مسئلہ ہے جی کہ وہ جو بولی بول رہے ہیں ان کو سمجھ بھی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ، اور اسی لیے امتحان کری سما ہوتے مسئلہ مختلف ہی، اور اسی لیے ترجیح دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجیح دی ہے بحر میں، بحر وغیرہ میں، یہ کہ ضروری ہے سمجھنے سے، حتیٰ کہ اگر لو عقدا جی کی اور لکھا اور طرح حمزہ پایا تو کو بے دو زبراں اصل ولو عقدا بالعربیت، ایویں نا کوگو، اور اگر عقد کیا، ٹھیک کر لے بھائی جنوں، اور اگر عقد کیا دونوں نے عربی میں، ہندی یین کی موجودگی میں، بندے ہند کے ہیں نکاح عربی میں کر رہے ہیں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. سنیں کی ہوگا نکاح منعقد، کہ ایسے دو ہندی جو نہیں سمجھ رہے دونوں کی کلام کو تو نہیں جائز. اور ذکر کیا گیا تبیین میں، خانیہ میں، ظہیریہ میں، اس کے غیر مثلہ، ان سارے میں چاہیے کہ سمجھیں. اور ذکر کیا گیا خلاصہ میں عدم فہم کی صورت میں انعقاد علی الاصح. بہرحال مسئلہ مختلف ہی ہو گیا نا، تو صورت و لفظ جن دے اختلاف تو نکل جاؤ بالکل جی، اے گل جی. وَمِنْهُمْ اور کی ہو توڑے علاقے لفظ کی پرنینا بول دینا، میں کیویں ہیں نہیں لفظ بولو کہ بڑا دوویں جا آپ کو بول دو اس بولے جی کیویں بولو گے. اصل میں تیرا نکاح کیتا اس آ کے میں قبول کیتا تو اوتھے بڑا لفظ بولو ہو کیویں میں تیرے نال پرنیا کیویں ہے تو کٹھے نے. مثلا اگر کوئی لفظ بولیا اس بولی چ تو گواہ بیٹھے نے سواوے دے علاقے دے، انہوں نے لفظوں کا کوئی پتہ نہیں، تو ہن انہاں دے نزدیک مشکل ہے جی. میں لئیے گیا تو میرے استاد آ جا کھیر لے آ، تو کھیر تو سارے علاقے چ ہوندی جی پکی ہوندی، تو وہ تو کھیر دودھ لواندے نے جی. ہن میرے واسطے کی ہے جی. وہ ایک نے کہ استاد جی نے میرے نال گال کیتی، وہ میں کہا گال کڈی دی کہ گال کیتی ہوندی، ہن وہ گل نو گال آندے نے جی. تو فرق پی گیا نا جی لفظاں دا جی، اے گل جی. تو بے معنی سمجھن جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی اور دھیان میں نکیا سمجھے ہی. اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے موافقت کی ہے، یعنی دو جزیاں ہیں نا ان میں توفیق دی ہے، بائیں طور کے مراد ان کی جنہوں نے شرط کی ہے فہم کو، فہم اس بات کا کہ یہ نکاح ہو رہا ہے یہ سمجھیں جی. اور وہ جنہوں نے نئی شرط کی ارادہ کیا الفاظ کے معنی کا سمجھنا، مراد بہی کے سمجھنے کے بعد عقد نکاح، تب تطبیق ہوگی. جو کہتے ہیں نا سمجھنا شرط ہے، یعنی ان کو یہ پتا ہو کہ یہ نکاح ہو رہا ہے. جو کہتے ہیں سمجھنا شرط نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ معنی کا سمجھنا ضروری نہیں، یہ پتا ہو کہ ان کے آپس میں کیا ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، تو یہ ٹھیک ہے جی. اچھا جی دھیان ہوئے کہ دے گیا میں او اچھا جی.
سمجھئی؟ اچھا ہوگا بکنو فعادا بحضور ہی فعادا اور دوسری جزی سے اگلی کو ان کی موجودگی میں دہرایا، ایک کے سامنے پڑھا پھر دوسرے کے سامنے علیحدہ علیحدہ، تو یہ نکاح صحیح نہیں. قال صاحب الدر المختار الصح خلافا لقول ابی یوسف ابی سہل من النو، وہ کہتے ہیں کہ جب مجلس متحد ہو تو جائز ہے استحساناً، بھی وہ تھی بیٹھے نہیں تھے اٹھ گیا دوجا آ گئے تو، اور اگر اعادہ کیا گیا دوسری مجلس میں تو نہیں منعقد ہوگا اجماعاً، تھوڑ کے اتنے چلے گئے جی، لیکن مسئلہ ہوئی جی. اچھا جی مسکین تبیین القیع کا ذکر اور تصحیح کی ہے اس کی جوہرہ میں، اور چلیں اسی بر ابن الحمام فتح القدیر میں والقاری فتح باب العنایہ میں، لیکن متون مثل وقایہ کے ملتقا کنز قدوری مختار نکایا غرر کتابوں نے کو نام ہی ہوندے پہ جی، تو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دونوں فاہمین ہوں جی، مگر صرف کی کہ ہاں کہ نہیں ذکر کی گئی یہ بات کہ وہ دونوں، مگر تنویر الابصار کے متن میں یہ ذکر ہے اور رد المحتار میں، لیکن خلاصہ میں ہے کہ اگر وہ اچھے طریقے سے عربی بول سکتے ہیں، پس عقد کیا انہوں نے عربی میں اور گواہ نہیں پہچانتے عربی کو، اختلاف کیا ہے مشائخ نے اس میں، صح یہ ہے کہ لیکن البتہ تحقیق اختلاف کیا تصحیح کا فہم کی شرط میں، اور حمل کیا گیا نہر میں وہ جو خلاصہ میں علی القول باشتراط الحضور بلا سماع ولا فہم جی، بے حمل کیا گیا نہر میں وہ چیز جو خلاصہ میں ہے نا، وہ قول کس پر بے حضور کا حاضر ہوں، بے حضور الشرط بے موجود ہوں بغیر سماع، یعنی وہ ہوا خلاف الاصح، یہ جو نہر میں ہے نا یہ کہ موجود ہوں اگرچہ وہ نہ سنیں نہ سمجھیں تو یہ اصح کے خلاف ہے جی. اور توفیق دی ہے رحمتی نے بحمل القول بالاشتراط علی اشتراط فہم کہ انہ عقد والقول بعدم علی عدم اشتراط فہم المعانی، الفاظ بعد اس کے کہ سمجھیں کہ مراد کیا عقد نکاح ہے، وہ بڑی گل پیچھے پڑی جی اور سمجھے ہی. اچھا جی اگے چل لو جی، اور عبارت پڑھیے منع کرنے کر لے ہی تو کریے پھر کہ میں نے منع کیتا ہے کتوں. چلو جی مکلفین ہوں، مسلمین ہوں، سامعین ہوں، اکٹھے دونوں کے لفظوں کو، کن کے دونوں کے؟ میاں بیوی کے لیے. پس نہیں صحیح اگر سنا گواہوں نے متفرقین، جیسا کہ جب نکاح کیا میاں بیوی نے ایک کی موجودگی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر غائب ہو گیا وہ اور حاضر ہو گیا دوسرا، پس اعادہ کیا دونوں نے اس کی موجودگی میں، تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا جی. مکلفین ہوں، مسلمین ہوں، سامعین ہوں، کٹھے ان دونوں کے لفظ، پس نہیں صحیح اگر سنا ان دونوں نے متفرقین، جیسا کہ جب نکاح کیا دونوں نے ایک کی موجودگی کے ساتھ، پھر وہ غائب ہو گیا اور حاضر ہو گیا دوسرا، پس اعادہ کیا ان دونوں نے اس کی موجودگی میں. وصح عند فاسقین فعند فاسقین او محدودین فی قذف، وعند اعمیین وابن الزوجین وابن تسنیہ ایک نہیں، وابن احدہما لا من الاخر، لا من الاخر. اور صحیح ہے نکاح فاسقین کی موجودگی میں، صحیح ہے نکاح فاسقین اگر نکاح کے گواہ ہوں تو نکاح ٹھیک ہے، نکاح ادھر بیگ، یعنی جب حاضر ہوں فاسقان نکاح کے وقت تو منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ فاسق کے لیے ولایت ہے اپنے آپ پر بوجہ ہونے اس کے مسلم،
تو ہوگی اس کے لیے ولایت اپنے غیر پر، اگرچہ یہ ولایت بچہ جی کاسرہ ہے، پس کافی ہے یہ انعقاد کے لیے، اگرچہ نہیں کافی یہ عند القاضی۔ جی بے نمازی داڑھی منع کی نے اے نکاح دے گواہ نے، نکاح منعقد ہو گیا ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، قاضی کے پاس یہ گواہی نہیں دے سکتے جی، تو ہن تو سارا کام یہ تھی چل رہے ہیں جی، سارا کام یہ تھے اے مسئلہ جی بہرحال بڑے مسائل نے پتر، بڑے مسائل نے، بڑے مسائل نے، بڑے مسائل نے۔ آگے جی، یا وہ محدود فی قذف ہوں، جی صحیح ہے فاسقین کے پاس نکاح کی موجودگی میں، اور صحیح ہے محدودین فی قذف کی موجودگی، دونوں گواہ جو ہیں وہ کہیں محدود فی تو ان کی نکاح نہیں، گواہی ٹھیک ہے، مطلب نکاح منعقد ہو جائے گا، انعقاد کے لیے ٹھیک ہے۔ ادھر دیکھ، او محدودین فی قذف، قذف بے فتحتین، یہ سب بالزنا، کتنی باری پڑھے جائے، کسی نے زنا دی گالی دینی اور تہمت لگانی اپنے غیر پر زنا کے ساتھ، اور حکم اس کا وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو اللہ جل جلالہ نے اپنی پاک کتاب میں اپنے اس فرمان کے ساتھ، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ جی اچھا جی، اور جیسے نا فاسقین پر حاشیہ ہے وہ پر پڑھتے ہیں بعد میں، جی دھیان کرو ذرا، ہم توجہ کریں۔ پس وہ شخص جس نے سب کیا کسی ایک کو زنا کے ساتھ اور نہ ثابت کر سکا زنا کو، اور حد لگایا گیا حد قذف کتنے 80 کوڑے، تو یہ مردود و شہادت ہو جاتا ہے، اگرچہ اور عمل صالح اور اصلاح کر لے عمل صالح کی، ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک اس کی گواہی قبول، پس رد کرنا ہے اس کی گواہی کا، جو محدودین فی قذف ہے نا، اگر قاضی کے پاس گواہی دیں تو ان کی گواہی کا رد کرنا نہیں ہے اس کے، وگرنہ تو لازم آئے گا یہ کہ قبول کی جائے گواہی محدود کی توبہ کے بعد، اس کے فسق کی وجہ سے گواہی قبول نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ بطور سزا ہے، اور یہ تو مخالف ہے اللہ جل جلالہ کے اس فرمان کے آبادا۔ سنیں، اور بھی توجہ کریں میں، اور بھی فاسق مطلقاً اگرچہ ہو فسق اس کا عمل آخر کی وجہ سے، یہ تو غیر مقبول شہادت ہے، اور فاسق تو کوئی بھی ہو اس کی گواہی قبول، اور قانون سمجھ آ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ محدود فی القذف ہی ہو، کوئی بھی فاسق ہو، ہاں دوسرے گناہوں سے توبہ کر لے پھر گواہ بن سکتا ہے، لیکن جب تک وہ فاسق ہے تو قبول نہیں ہے۔ تو پس فما معنی ذکر ھذا الحکم، پس کیا معنی ہوگا ذکر کرنا اس حکم کا اس واقعہ میں، سنا جی، تو یہ ہے کہ بھی مطلقاً ان کی گواہی نہیں ہے، بلکہ یہ جو گواہی کا قبول نہیں کرنا یہ تتمہ ہے محدود فی القذف کے عمل کی جزا کا، اور وہ قذف کرنا ہے اس کا، لیکن نکاح منعقد ہو جائے گا محدودین فی قذف کی۔ اب اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک سوال کیا اپنی صحیح میں، اس کا جواب دیتے ہیں، اور اعتراض کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس مسئلہ پر بہیں طور، حنفیوں کے اس مسئلہ پر کہ بہیں طور کہ یہ تو تناقض واضح ہے، یہ تو، اور ویکھو نا قال البخاری فی صحیح وقال بعض الناس مراد امام صاحب لیتے ہیں، کون نہ لین لگے چنگا پڑا ترا نکلتا ہے، پتہ ہے
آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بعض الناس. دیکھ لو پیراں نوں چک کے سلام, لیکن حالت ویکھ لو نا. امام صاحب دے نام لینے کو الرجی ہے. تو ان کی عبارت ہے قال بعض الناس کہ نہیں جائز, لا تجوز و نہیں جائز شہادت قاذف کی, کیونکہ امام بخاری تو ہیں جب توبہ کر لیں شفافے کے نزدیک گواہی قبول ہو جاتی کہ نہیں ہوتی. اس پر وہ سوال کرتے ہیں کہ قال بعض الناس نہیں جائز گواہی قاذف کی اگرچہ وہ توبہ کر لے. پھر بھی ایک ادھر یہ کہتے ہیں, پھر ادھر بعض الناس یہ کہتے ہیں کہ نہیں جائز نکاح شاہدین کی موجودگی کے. پس اگر نکاح کیا بے شہادت محدودین تو اگر جائز ہے بین تزوجا, اور اگر جائز ہے بے شہادت عبدین, جی, اور اگر شادی کی انہوں نے عبدین کی گواہی کے ساتھ تو اجازت دی ہے محدود کی شہادت کی, جی, اور اجازت دیتے ہیں محدود کی گواہی کی, غلام کی, لونڈی کی, رمضان کے چاند دیکھنے میں. حنفی کے کو جی گلا کریں کدھر کچھ کہنے کدھر کچھ کہنے. اے سوال بنا دیتا کنا بھی چاند دی گواہی جنہ دی گل من لیندے نے, تے نکاح دی گواہی چ محدوداں دی گواہی ٹھیک ہے, انہاں دی گواہی ٹھیک نہیں. ادھروں آندے نے کہ یہ گواہی قاضی کے بس دے نہیں سکتا, تو یہ تناقض نہیں دور کے من گئے بابا سلام. اور اعتراض کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس مسئلے میں بائیں طور کہ یہ تناقض واضح ہے. سنیں کیونکہ عدم قبول شہادت محدود فی القذف مطلقاً, اور پھر قول کرنا ان کے قبول کا نکاح میں یہ کیا ہے. اور تھلے حاشیہ پڑھا سارا. جواب اس کا ظاہر ہے کس پر, مولانا عبدالحی صاحب بھی سٹیا نا جملہ ٹکا کے, جی, جواب اس کا ظاہر ہے ہر ماہر پر, کیونکہ ان کی گواہی کا قبول کرنا امر آخر ہے, اور نکاح کا منعقد ہونا ان کی موجودگی میں یہ, اور وہ شے جو منفی ہے وہ محض قبول کرنا عند القاضی, نہ کہ صرف یہ نہیں ہے. پس کہاں ہے یہ اس سے, جی, اے گل جی, بس چلو. اور جی اور پچھلا حاشیہ پڑھ لو. اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط کی گئی عدالت, جی, اور پیچھے اور بس عند فاسق ہے نہیں گا, اور تھلے حاشیے تھے 5 نمبر. ہمارے نزدیک تو فاسق کی موجودگی میں نکاح کیا ہے, لیکن شرط کی عند شافعی رضی اللہ عنہ شرط ہے عدالت, شرط ہے کہ 2 عادل گواہ ہوں گے تو تب نکاح ہوگا. جی لا پتر شافعی ہن بیٹھے رہنا, عادل لبن گے تو گواہ منعقد ہوئے گا. جی لیکن کہا ہے شیخ الشافعیہ نے عراق میں, شیخنا ہمارے شیخ عبد الکریم مدرس رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتاب الماتع النافع الانوار القدسیہ فی الاحوال الشخصیہ کہ ومما ینبغی, اور ان سے کہ مناسب ہے یہ کہ جانی جائے یہ بات کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے قول بے شہادت شہود الفاسق اور وکمان لو قول بے ولایت الفاسق, اور اختیار کیا اس قول کو جمع غفیر نے ان کے مذہب کے علماء سے وہ کہ جائز رکھتے ہیں تقلید ان کی, جیسا کہ امام الحرمین واللزائی, امام غزالی, امام سبکی وغیرہم. پس واجب ہے تقلید ان کی علی الولی والزوجین بالغین شاہدین فی الانکحۃ الجاریۃ فی عصرنا, وہ کہ قبول کی گئی اس میں بے قبل یا قبل فی الاولیاء و شہود العدول, اور عام کی ہے اس میں فسقل, عام ہو گیا اس میں فسقل الناس. لیکن یہ تقلید واجب ہے علی الولی والزوجین لصحت النکاح وعلی الشاہدین لجواز تحمل مشاہدت وعدایا فی وقت یا.
خلاصہ کیا سمجھے ہی بعد والے کیا ہے کہ مجبوری بن گئی ہے کیونکہ کم کوڈی کوڈی ہو گئے تو لہٰذا بھی یہ نکاح منعقد ہو جائیں گے جی. اور بچ ایک جملہ رہ گیا بیان واقعات الفرقہ تو بین رجل و امرأۃ ثم تزوجا نہیں گونا اشیاء. اچھا جی دھیان بنے کیوں اور صحیح ہے نکاح اعمیین کے پاس دو نبینے بیٹھے ہیں ایک نبینہ دو نبینیاں ان کے سامنے مرد اور عورت بولتے ہیں کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا عورت کہتی میں نے قبول کیا نکاح منعقد ہو گیا نکاح منعقد ہو جائے گا جی سمجھے ہی ایشا بس. اور زوجین میں سے ایک کے دو بیٹوں کی موجودگی میں بھی نکاح وہ پچھلگ اور مرد دو جوان بیٹے نے یا عورت پچھلگ دو تے اے آپس نکاح کرن لگے نے تے او دوویں پتر گواہ بنے نے تے نکاح ٹھیک ہے. اور دو میں سے جی ابن زوجین جی بھی ایک کوندا تے کوندا مثال طور تے اور دو میں سے ایک کے دو ابن نہ کہ دوسرے سے تو یہ بھی ٹھیک ہے. دونوں میں ایک موجود ہے تا بھی ٹھیک ہے دونوں میں سے ایک کے دو ہیں تو نکاح ٹھیک ہے نکاح اور سمجھے ہی اگر چلی اور پھر پڑھنے منع کرے تو صحیح ہے نکاح فاسقین کی موجودگی میں یا محدودین فی قذف کی موجودگی میں اور دو نبینوں کی موجودگی میں اور زوجین کے دو بیٹوں کی موجودگی میں وہ ایک کوندا تے کوندا اور دو میں سے ایک کے دو بیٹوں کی موجودگی میں نہ کہ دوسرے تے کون ایک کی دینے تامی کی ہو جائے گا اگر ٹور. اور صحیح ہے نکاح فاسقین کی موجودگی میں یا محدود بسم اللہ الرحمن اور دو نبینوں کی موجودگی میں یا زوجین میں سے کسی کے بیٹوں کی موجودگی میں یا دو زوجین کسی کو پہلا کٹھا ہی دونوں ٹھیک ہے کے بیٹوں کی موجودگی میں بے کوندا تے کوندا یار ہاں اور ان دونوں میں سے ایک کے بیٹوں کی موجودگی میں نہ کہ دوسرے سے. شاباش جی. اچھا جی پس نکاح منعقد ہو جائے گا بے حضورہما دونوں کی اور بیٹے تے دو میں نبینے جی وہ بھی نا اچھا وہ چلتا ہے باشیا ہاں پچھلا چل رہا سی. پس نکاح منعقد ہو جائے گا محدود فی القذف کی موجودگی میں باوجہ ہونے دونوں کے کس سے اگرچہ نہیں ظاہر ہوگی یہ بات کیونکہ ولا تقبل لہم شہادت نہ بندہ. اچھا جی اگلا مسئلہ وَمِثْلُهُ شہادت دو نبینوں کی موجودگی میں نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا کیونکہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے دو کی موجودگی میں باوجہ نا قصور ان کے سما کے سنیں کہ ان کے سما میں تو قصور نہیں ہے بس ٹھیک ہے بات سننی تھی تو موجود ہونا تھا اور سننا تھا دیکھنا ضروری نہیں اور نہیں قبول کی جائے گی گواہی نبینوں کی اندل کیونکہ ہو سکتا آواز نال آواز مشابہ ہوندی ہے تو جی انہیں ساڑھے سامنے نکاح کیتا ہے جی یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. اچھا جی کیوں اچھا تو سمجھائی ہوں. اور اسی طرح شہادت زوجہ کے ایک بیٹے کی زوج سابق سے جی یا زوج کا بیٹا زوجہ اخرى سے یہ گواہ ہیں دو کیونکہ اس کی موجودگی میں منعقد ہو جائے گا نکاح اور نہیں ثابت ہوگا اس کے ساتھ نکاح قریب کے حق میں وضاحت کے آ رہی ہے ساری قریب کے حق میں کیونکہ قریب کے حق میں گواہی نہیں قبول ہوتی خلاف قبول ہوتی ہے اور نظائر اس مسئلے کے کثیر ہیں. ماہرہ پر ماہرہ جاننا ہے کون بے ہوش ہے بیٹھے بھائی جو ماہر لوگ ہیں اور تیرے دن پر ویلی چلیں جی اور نظائر اس مسئلے کے کثیر ہیں ماہرہ پر نہیں مخفیہ اور ویکھنا تھلے بے بارات اخرى ویندے پہ کیونکہ نہیں ثابت ہوتا عند الحاکم مگر کس کے ساتھ
عدل کے ساتھ، عدول کے ساتھ گواہوں کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر دونوں انکار کر گئے اور مقدمہ اٹھایا دونوں نے حکم کے پاس یا اختلاف کیا انہوں نے مہر میں، تو اب نہیں قبول کی جائے گی گواہی مگر قبول کی عادلوں کی، او کتھے او قاضی کے پاس، باب نکاح لوہاری کے ہیڈ قاضی کی بات چل رہی ہے جی۔ وجہ اور اس لیے کہ نکاح کے لیے دو حکم ہیں، ایک ہے حکم انعقاد اور ایک ہے حکم اظہار قاضی کے سامنے۔ پس حکم انعقاد کا یہ کہ ہر وہ جو مالک ہے قبول کا لنفس ہی، جو اپنا اگر نکاح ہو تو وہ قبول کر سکتا ہے، منعقد ہو جائے گا نکاح اس کی، اور وہ کہ نہیں جو خود قبول نہیں کر سکتا تو اس کی موجودگی میں نکاح بھی، پس اس پر منعقد ہو جاتا ہے نکاح نبینے کے ساتھ، کیونکہ نبینہ اپنا نکاح خود کرنا ہو تو قبول کر سکتا ہے کہ نہیں، اور گونگے کا نکاح گونگا قبول کر سکتا ہے کہ نہیں، ہے شاباش ہے، اور محدود فی القذف کی شادی کرنی ہوگی تو باب شہادت ابنائے، اور ان دونوں کے بیٹوں کی گواہی کے ساتھ، یا عورت کے دو بیٹوں کی گواہی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کی اپنی آپ یہ نکاح کرنا چاہیں تو قبول کر سکتے، نہیں منعقد غلام کی، کیونکہ غلام بغیر مولا کی اجازت کے قبول نہیں کر سکتا جی۔ اور اے حکم کیڑا انعقاد کا، اور بہرحال حکم اظہار وہ ہوتا ہے تجاہد کے وقت، انکار تو پس نہیں قبول اس میں مگر جیسا کہ باقی سارے احکام میں عادل قبول ہے، غیر عادل قبول نہیں ہیں جی۔ الجوہرہ وکشف الالتباس اما اوردہ البخاری علی بعض الناس، کتاب لکھی جنے ہم پڑھنا پہ کشف التباس دیکھ لو نا، اسی ہر شے مولوی جی پچا کے سارے دے عظمت نو سلام کر دیں جی، لیکن بابے ہاتھ ہولا نہیں کیتا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ جس ٹائم گسا چڑھ دینے تو کی آکھ جاندے نے جی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی آکھ جاندے نے جی، اسی چپ کر کے پچا کے سب نو رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ کہنے ہیں جی۔ جی یہ حوصلہ ہے حنفیوں کا، کن کا؟ یہ جگر ہے حنفیوں کا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، مسئلہ یہ نکاح ہو گیا اولاد کے ذریعے، گواہ بن گئے جوان، لیکن نہیں ظاہر ہوگا ان دو جی، تو پڑھ کے پڑھ بھی تو اے اما اذا ادعت المرأة تقبل شهادتهما لها وإن نكحها ابن الزوجة فإن ادعت لا تقبل شهادتهما لها وإن ادعى الزوج تقبل له، لیکن نہیں ظاہر ہوگا ان دونوں کی گواہی کے ساتھ، اگر گواہی دی، اگر دعویٰ کیا قریب نے، اگر تو ان کی گواہی سے پھر وہ نکاح ثابت نہیں ہوگا، نکاح منعقد ہو جائے گا ثابت، یعنی جب نکاح کیا دونوں، سنا جب مسئلہ تصویر، یعنی جب نکاح کیا دونوں نے زوج کے دو بیٹوں کی موجودگی میں جی، کن کی موجودگی میں؟ اب عورت انکار کر دے میرے نال تک نکاح کیتے، میں سکوکو جنوں کدی ویکھے نہیں زندگی چ، میں دی شکل نہیں ویکھنا چاہتی، آندا میں تیرے نال نکاح کیتا ہے، انہیں اپنے پتر گواہ طور تے پیش کیتے، آ میرے دو جوان پتر نے، ایک کلو تے ایک ملو، یہ آندے نے ساڈے سامنے نکاح ہوا ہے، پس اگر دعویٰ کیا زوج نے تو نہیں قبول کی جائے گی گواہی اس کے دو بیٹوں کی اس کے حق میں نہیں ہوگی، لیکن اسی صورت میں بیٹے زوج کے ہیں تے جڑا ہے نا وہ انکار کر گیا، میں تیرے نال نکاح نہیں کیتا، عورت کہندی کیتا ہے، تے پتر گواہی دیندے نے ابے دے خلاف،
یہ قبول ہے۔ بہرحال جب گواہی دی دعویٰ کی عورت نے تو قبول کی جائے گی گواہی دونوں بیٹوں کی عورت کے لیے، چونکہ یہ اس کے تو بیٹے نہیں ہیں جی۔ اب دوسری صورت، اور اگر نکاح کیا شخص نے عورت سے زوجہ کے دو، تو اب الٹ جائے گا مسئلہ۔ پس اگر دعویٰ کیا عورت نے کہ میں نے نکاح کیا ہے گاموں سے، اب وہ انکار کر رہا، مولوی کاشم بندہ نہیں پیا، تو دو گواہ کتنے نہیں کڑیے، میرے دو پتر گواہ نے پچھلے میرے خامند دے، تو نئی گواہی نہیں قبول کی جائے گی، گواہی دونوں کی عورت کے لیے۔ اور اگر زوج دعویٰ کر دے تو اب ان بچوں کی گواہی، اور بچوں کی نہیں بالغوں کی، اب گواہی قبول ہے چونکہ اس کے خلاف ہے جی۔ تو یہ اپنے حق میں نہیں ہوتی، خلاف پتر دی گواہی ابے دے حق وچ نہیں، ابے دے خلاف ٹھیک ہے، ابے دی گواہی پتر دے حق وچ نہیں شرن قبول، پتر دے خلاف ٹھیک ہے جی، سمجھا جی جی۔ تو اتنے وے کہ جتھے انی پیوے تو کتے کھان، اتنے کون پوچھے جی جی جی، یہ مطلب سمجھے، انی پیوے تو کتے کھان، میں چکی ویکھی ہوں ہے ہوں، عورت نبینی وہ بک نال دانے وہ تو گالے چ پانے نے نا، تو چکی گیڑنی ہے، تو آٹا نکل کے ادھر کٹھا ہو رہا ہے، تو پرلے پاس کتا آ کے چپ کر کے کھادی جا رہا ہے، تو ان کو پتہ لگنا ہے جی یہ محاورہ بنیا انی پیوے تے کتے کھان، مطلب یہ کہ جتھے یہ کام بچہ ہوئے اتنے کی کام بننا ہے جی جی جی۔ لیکن چلو دھیان کر وہ کیڈے سادے ہو یار۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا لیکن لا یظہرو، اور یہ اس لیے کہ نکاح توجہ کریں جی، نکاح کے لیے دو حکم ہیں جی، اور پیچھے پڑھیا جی، ایک حکم ہے انعقاد کا اور ایک حکم ہے، ہوں تم ٹور پو وہ بھی کہیں تو چلا جا، اور ثبوت عند تنازع ہوتا ہے، سنا جی جی، بس ثبوت جو ہوتا ہے نا وہ جھگڑے کے وقت ہوتا ہے، تے کی بنیا، اور شہادت شرط کی گئی ہے، مشروطہ ہے نکاح میں دونوں کاموں کے لیے، برخلاف باقی عقود کے، کیونکہ شہادت ماد لازم ہے اس میں حکم ثانی کے لیے، نہ کہ بھائی نکاح میں گواہی دونوں جگہ شرط ہے، گواہ دونوں جگہ، نکاح منعقد کرنا ہو تب بھی گواہ شرط ہے، نکاح ثابت کرنا ہو تب بھی گواہ شرط ہے، یہ سمجھو، نکاح منعقد کرنا ہو تو تب بھی ان کے بغیر ہو جاتا ہے، تو ثابت کرنا ہو تو باقی معاملات میں انعقاد کے لیے گواہ شرط نہیں ہے، جھگڑا ہو جائے تو ثابت کرنا ہو تو پھر گواہ شرط ہے۔ مثلا کہ جی اس نے مجھ سے چیز خریدی ہے، بات پکی ہوگی، اب انکار کر رہے ہیں، اب گواہوں کی ضرورت ہے قاضی کے سامنے، سودا کرتے وقت ضروری نہیں ہے جی، نکاح میں دونوں جگہ، نکاح کے انعقاد کے وقت بھی اے گل جی جی۔ پس عند الاظہار نہیں قبول کی جائے گی، اس میں بھی شہادت ان کی کہ نہیں قبول کی جاتی شہادت ان کی، باقی اسی لیے جائز ہے انعقاد ہو جی، کس کا، اور باقی معاملات کا، بحضرت العبدین، اور نہیں ظاہر ہوگی یہ بشہادتہما عند التجاہد، غلاموں کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوتا، مطلب نکاح نال جوڑ دیا جائے، باقی معاملات ہو جاتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ گواہی نہیں دے سکتے جی، اے شاباش سے جی۔ قولہ ان ادعا القریب، بہرحال جب دعویٰ کیا قریب کے غیر نے اور انکار کیا کبھی قریب نے، تو اس کی گواہی بوجہ اس کے جو ثابت ہے کہ شہادت بیٹے کی نہیں قبول اب کے لیے، اور قبول ہے اب کے خلاف، کیوں، بوجہ پائے جانے تہمت کے، اول صورت میں حق میں دے رہے تھے ملی بھگت کر لی نے، اور انتفاع ہے تہمت کا ثانی، جب خلاف دے رہے جی تو ہوں تہمت کوئی نہیں جی، ہوں تو دوجی جی عوامی تہمت، مار بڑے رامی آبے نے خلاف گواہی چاہیے تھی، ہوں عوامی تہمت ہے وے
جڑی نے شرعی تہمت کوئی نہیں ہے جی سنیں جی اے تقوی اپنے خلاف گواہیاں دینے کچہری تک کڑا رامی بھائی ہونا کہ کوئی نہیں اس غریب تے بم کٹ دینے نے جی وہ غریب نو زندہ رہنے تے ٹائم نہیں ملنا جی چل بھائی لیکن نہیں ظاہر ہوگا نکاح ان دونوں کے ساتھ اگر دعویٰ کر دیا قریب نے یعنی جب نکاح کیا دونوں نے زوج کے 2 بیٹوں کی موجودگی میں بس اگر دعویٰ کیا زوج نے تو نہیں قبول کی جائے گی زوج کے 2 بیٹوں کی گواہی زوج کے لیے اسی صورت میں بہرحال جب دعویٰ کیا عورت نے تو قبول کی جائے گی گواہی زوج کے 2 بیٹوں کی زوج کے خلاف عورت کے حق میں اور اگر نکاح کیا زوج نے زوجہ سے زوجہ کے 2 بیٹوں کی موجودگی میں پس اگر دعویٰ کیا تو نہیں قبول عورت نے تو نہیں قبول کی جائے گی گواہی عورت کے بیٹوں کی عورت کے لیے اور اگر دعویٰ کیا زوج نے تو قبول کی جائے گی گواہی زوج کے لیے یعنی ان کی ماں کے خلاف اور زوج کے حق میں